اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 441، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر میں نہ پا کر ان سے پوچھا تمہارے چچا زاد کہاں گئے؟ انہوں نے عرض کیا ہمارے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا، وہ مجھ سے ناراض ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں، انہوں نے میرے ہاں قیلولہ نہیں کیا، یہاں نہیں سوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا دیکھو وہ کہاں ہیں؟ وہ دیکھ کر آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسجد میں تشریف لے گئے جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے تھے، ان کے ایک پہلو سے چادر ہٹنے کی وجہ سے وہاں مٹی لگ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جسم سے مٹی صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ حدیث نمبر 442، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، انہوں نے فرمایا میں نے 70 اصحاب صفا کو دیکھا، ان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے پاس پوری چادر ہو، تہہ بند ہوتا تھا یہاں رات کو اوڑھنے کا کپڑا جنہیں وہ اپنی گردنوں سے باندھ لیتے تھے، یہ چادر کسی کی آدھی پنڈلی تک آ جاتی اور کسی کے ٹخنوں تک ہوتی۔ یہ حضرت اپنے کپڑوں کو ہاتھوں سے تھامے رکھتے اس اندیشے کے پیش نظر کہ مبادا سطر کھل جائے۔ باب نمبر 59، جب کوئی سفر سے واپس لوٹے تو پہلے نماز پڑھے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور وہاں نماز پڑھتے۔ حدیث نمبر 443، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسجد میں تشریف فرما تھے، یہ چاش کا وقت تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا 2 رکعت پڑھ لو۔ میرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ قرض تھا جو آپ نے ادا فرمایا اور مجھے قرض سے زیادہ دیا۔ باب نمبر 60، جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ حدیث نمبر 444، حضرت ابو قتادہ سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعت ضرور پڑھے۔ باب نمبر 61، مسجد میں خروج ریح سے بے وضو ہونا۔ حدیث نمبر 445، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مصلی پر رہو جہاں تم نے نماز پڑھی تھی اور ریا بھی خارج نہ کرو تو ملائکہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ فائدہ، اس جگہ حدث سے مراد حدث اصغر بے وضو ہونا ہے، حدث اکبر یعنی جنابت وغیرہ مراد نہیں۔ باب نمبر 62، مسجد نبوی کی تعمیر کا بیان۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی چھت کھجور کی ایسی شاخوں کی تھی جن کے پتے صاف کر دیے گئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی کی تعمیر کا حکم دیا اور فرمایا کہ لوگوں کو بارش سے محفوظ رکھنے کا بندوبست کرو لیکن اسے سرخ یا زرد کرنے سے اجتناب کرو، مبادہ رنگ کے استعمال سے لوگ فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا آئندہ لوگ مسجدیں بنانے میں بطور فخر و مباحات مقابلہ بازی کریں گے مگر انہیں عبادت سے آباد بہت کم لوگ کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تم بھی مساجد کو نقش و نگار سے ضرور آراستہ کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے اپنی بعض گاؤں کو آراستہ کیا تھا۔ حدیث نمبر 446، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں مسجد نبوی کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، چھت پر کھجور کی ڈالیاں تھیں اور ستون بھی کھجور کی لکڑی کے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس میں کوئی اضافہ نہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں توسیع ضرور کی لیکن عمارت اسی طرح کی رکھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی، یعنی کچی اینٹیں، ڈالیاں اور ستون اسی کھجور کی لکڑی کے بنائے گئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس میں تبدیلی کر کے بہت توسیع فرمائی، یعنی اس کی دیواریں منقش پتھروں اور چونے سے بنوائیں، ستون بھی منقش پتھروں سے بنائے اور اس کی چھت ساگوان سے تیار کی۔ باب نمبر 63، مسجد کی تعمیر میں باہم تعاون کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مشرکین کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ تو خود اپنے آپ پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اللہ کی مساجد کو تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی دوسرے سے نہیں ڈرا۔ امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔
حدیث نمبر 447 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے اپنے شاگرد اکرمہ اور اپنے لخت جگر علی سے کہا تم دونوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے احادیث سنو۔ چنانچہ وہ دونوں گئے تو دیکھا کہ وہ ایک باغ میں ہیں اور اسے درست کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی چادر لی اور اسے کمر سے گھٹنوں تک لپیٹ کر بیٹھ گئے اور احادیث سنانے لگے، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا ذکر آیا تو فرمایا ہم ایک ایک اینٹ اٹھاتے تھے، جبکہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے جسم سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمانے لگے عمار کی حالت قابل رحم ہے، انہیں ایک باغی غیر و قتل کرے گا، یہ انہیں جنت کی دعوت دیں گے اور وہ انہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عمار رضی اللہ عنہ یہ سن کر اکثر کہا کرتے تھے میں فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ باب نمبر 64 بڑھئی اور کاریگر سے مسجد اور ممبر کے تختے بنوانے میں تعاون حاصل کرنا۔ حدیث نمبر 448 سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کے یہاں آدمی بھیجا کہ وہ اپنی بڑھئی غلام سے کہے کہ وہ میرے لیے لکڑی کے تختوں سے ممبر بنا دے جس پر میں بیٹھا کروں۔ حدیث نمبر 449 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ایک عورت نے کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ کے لیے کوئی ایسی چیز نہ بنا دوں جس پر آپ بیٹھا کریں، اس لیے کہ میرا ایک غلام بڑھئی کا کام کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم چاہتی ہو تو بنوا دو، چنانچہ اس نے ممبر بنوا دیا۔ باب نمبر 65 اس شخص کی فضیلت جس نے مسجد بنوائی۔ حدیث نمبر 450 حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی تو لوگ اس کے متعلق مختلف باتیں کرنے لگے، تب انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو شخص مسجد بنائے اور اس کا مقصود محض اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔